نحمد ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن صفاتوں پر اللہ جل شانہ من والوں کی ایسے کامیابی ملتی ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ نیتوں کا صحیح ہونا ہے۔ ہر عمل کے اندر ہم دیکھیں کہ ہمارا یہ عمل کس کے لیے ہے۔ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو اللہ جل شانہ من والوں کے صرف وہی اعمال قبول ہوں گے جو صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں گے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عمل کے شروع میں، عمل کے درمیان میں اور عمل کے آخر میں اپنی نیتوں کو ایک دفعہ ضرور ٹٹول لیں کہ ہم یہ عمل کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر کسی کی خاص خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں اور اصل مقصد اللہ کی رضا ہے تو مبارک ہو، اور اگر اس کے اندر کوئی اور مقصد بیچ میں درمیان میں حائل ہے تو استغفار کریں، انشاءاللہ توبہ کریں اور اپنے عمل کو درست کر کے اس عمل کو مکمل کر لیں۔ یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ اور عمل پر ملتا کیا ہے؟ اخلاص پر ملتا کیا ہے؟ اخلاص والے عمل پر اللہ رب العزت جو عطا فرماتے ہیں کہ وہم و گمان سے آگے ہے۔ یعنی کہ کتب حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کے دور میں، تو اس وقت جو ہے وہ قحط پڑ گیا، تو اس نے یوں دیکھا ایک ٹیلا تھا، ریت کا بہت بڑا ٹیلا تھا، کہ دل میں کہنے لگا کہ اگر یہ آٹے کا ہوتا نا، ریت کا ٹیلا جو ہے، اگر یہ آٹے کا ہوتا تو میں آج لوگوں میں تقسیم کر کے اس قحط کو ختم کر دیتا۔ اللہ جل شانہ من والہ نے وہی بھیجی نبی کے پاس، اور نبی آئے اور آ کر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری اس نیک نیتی اور اخلاص کی وجہ سے اتنا آٹا صدقہ کرنے کا اجر تمہارے اعمال نامے میں لگا دیا۔ ابھی آٹا بنا نہیں، آٹا بٹا نہیں، آٹا گیا نہیں پیٹوں میں، لیکن اس شخص کی نیت جو ہے وہ اثر انداز کر گئی۔ ہم نیتیں کر لیں خیر کی، راستے اللہ خود نکالتا ہے۔ ایسا قادر خالق رازق ہے، دل کے بھید کو جانتا ہے۔ ایک صحابی ایک بزرگ ہیں، حضور علیہ السلام کے دور میں مسلمان نہیں ہیں، اب وہ بیٹے سے بڑے تنگ ہیں اور آ رہے ہیں، اور آتے آتے جناب راستے میں، وہ شعر و شاعری کا دور تھا اس وقت، شعر بندی بہت ہوتی تھی اس وقت، اشعار بہت کہے جاتے تھے، تو آتے آتے راستے میں اپنے بیٹے کی شکایت کے اشعار باندھ رہا تھا۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام کی مجلس میں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں بھائی ذرا وہ اشعار تو سناؤ جو تم نے بیٹے کی ناراضگی میں ابھی خود بنائے ہیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اشعار ہیں جو ابھی میری زبان سے نکلے نہیں ہیں، کسی کان نے سنے نہیں ہیں، لیکن آپ کے رب نے آپ تک پہنچا دیے۔ میں سب سے پہلے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دل کے بھید جاننے والا ہے، اس لیے ہمیں ہر عمل کے اندر اس کی رضا مقصود ہو، مالک خوش ہو جائے۔ ہاں، مجھے حاجی عبدالوہاب صاحب کا کبھی کبھی واقعہ یاد آتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک دن بیان فرما رہے صبح کے بیان میں، کہنے لگے ایک بالکل دیہاتی سی عورت مطاف میں طواف کر رہی، میں پیچھے پیچھے چل رہا، اپنا واقعہ بیان فرما رہے۔ کہتے ہیں عورت پردے میں تھی، لیکن دونوں ہاتھ اٹھا کے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ رکن یمنی سے دوسری تسبیح پڑھی جاتی ہے، پھر حجر اسود سے ہم جو ہے وہ چوم کے پھر آگے چلتے ہیں، پھر ہماری دوسری دعائیں اور تسبیحات شروع ہو جاتی ہیں طواف کی۔ تو وہ بجائے یہ کہ وہ طواف کی تسبیحیں پڑھتی، وہ بڑے مزے سے اپنی ٹور میں آگے، کیونکہ میری پنجابی زبان جو یہ مادری زبان ہے تو میں تھوڑا سا اس انداز سے عرض کر دیتا ہوں، بڑے پیار سے کہنے لگی، ربا تو میں نے پچھاڑ تے لیا ہوئے گا، میں بشیرہ 76 چاکا لی، اے اللہ تو نے مجھے پہچان تو لیا ہوگا، میں ہوں بشیرہ، اور اس کے گاؤں کا نمبر تھا 76، تو میں نے پچھاڑ تے لیا ہوئے گا، میں بشیرہ 76 چاکا لی، میں 10 دن تینوں آج میں ملیاں بغیر نہیں ہو جانا، میں تجھے بتا دوں آج میں تجھ سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ بھائی صاحب کہتے ہیں اس کی مانگنے میں ایسی شدت تھی کہ مجھے اپنے پیروں سے زمین کھسکتی بھی محسوس ہو رہی ہے، اس کا مانگنا اتنا شدید تھا کہ اللہ کی شان، تھوڑی دیر کے اندر ہی مطاف کے اندر جو طواف کی جگہ ہے، کمانڈوز آ گئے آرمی کے،
اور جتنے بھی مرد طواف کر رہے تھے نا سب کو پکڑ کے سائڈ پہ کر دیا، عورتوں کو چھوڑ دیا طواف کرنے کے لیے۔ تو کہتے میں نے ایک سپاہی سے پوچھا، میں نے کہا کیا بات ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا جی سعودی شاہی خاندان کی مستورات آئی ہیں طواف کرنے کے لیے، اور ملتزم پہ سیڑھی لگی، بیت اللہ میں بھی بیت اللہ میں اندر جانا تھا۔ حاج صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سعودی شاہی خاندان کی عورتیں بعد میں اندر گئی ہیں، پہلے بشیرہ اندر جا رہی تھی کعبۃ اللہ کے اندر۔ میں بشیرہ چھیتر چک کھا لی، میں دس دیں تینوں آج میں ملیا بغیر نہیں ہو جانا۔ یہ اتنا اخلاص ہو اندر۔ میں تو کبھی کبھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کوئی اس کا ذرا ہمیں بھی عطا فرما دے کہ تو ہم کہیں نا تو یوں سن لے، یوں بڑا سر ہلا رہا بیٹھا ہوا ایک دیہاتی مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان چل رہا تھا، اللہ کی رضا تو اتر چکی تھی طبیعت میں، یوں سر ہلا رہا۔ اب مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے رہنے والے، سہارنپور کے ایکچولی لوگ تھے یہ، لیکن دہلی مرکز کے اندر بات کر رہے وہ، اور یوں سر ہلا رہا پڑا۔ تو ایک عالم دین ساتھ بیٹھے، اور موضوع کیا تھا؟ معرفت اللہ، اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان۔ تو ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، یوں کر کے بابا کو دیکھا کہ بابا بڑا ہر بات پہ سر ہلا رہے، جیسے بالکل سچ کہا، جیسے بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا بابا بڑا سر ہلا رہا، پتا بھی ہے معرفت اللہ کیا ہوگے؟ تو بابا کی زبان سے معرفت پورا نہیں نکلا۔ کہنے لگا ہاں مولوی صاحب میں جانوں معرفت اللہ کا ہوگے، معرفت کو معرفت کہا، میں جانوں معرفت اللہ کا ہوگے۔ مولوی صاحب نے فرمایا بول کا ہوئے؟ تو بابا فرمانے لگے مولوی صاحب معرفت اللہ وہی ہوئے نا جو رب کہوے وہ میں کروں، اور جو میں کہوں پھر وہ رب کرے، یہ معرفت اللہ ہوئے نا۔ بابا کی بات سن کے مولوی صاحب کی تو چیخ نکل گئی، بابا ایسی معرفت مجھے بھی نصیب نہیں ہوئی جیسی اللہ نے تجھے عطا فرما دی۔ اخلاص کا اصل مقصد یہ ہے، ہر عمل کے اخلاص کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو رب کہوے وہ میں کروں، یہ میرا مذہب ہو جائے، اور پھر جو میں مانگوں جو میں کہوں وہ رب کر دے، یہ میری یاری ہو جائے اس کے ساتھ۔ یہ میرا اصل اخلاص نیت کی بنیاد یہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر عمل میں اللہ ہمیں اخلاص کی نیت نصیب فرمائے۔ دنیا کی جتنی بھی روایتیں ہیں ان تمام روایتوں کو ہم نے ایک چیز سے بدلنا ہے، اور وہ بدلنا ہے اللہ کے حکم سے اور نبی کے طریقے سے۔ اگر کوئی عمل کر رہا ہوں، میرے گھر میں شادی ہے، مجھے دیکھنا اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے گھر میں جنازہ ہے تو مجھے دیکھنا اللہ کا حکم نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے میں کر رہا ہوں تو اللہ سے معافی مانگ لوں، اور اگر ایسی کوئی بات موجود ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک حدیث میں نے پڑھی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، ازواج مطہرات میں سے تھی۔ تو جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے گلال منگوایا، لالی جس کو کہتے ہیں ہماری زبان، وہ منگائی اور تھوڑا سا گالوں پر مشک اور گلال لگایا تیسرے دن۔ تو اور حالت یہ تھی ان کی کہ والد کے انتقال کا دکھ اتنا شدید تھا کہ آنسو نہیں رک رہے تھے، لیکن پھر بھی ہلکا سا انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا۔ تو کسی نے پوچھا کہ باپ کا انتقال ہے، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کو جائز نہیں شوہر کے علاوہ، عورت کو جائز نہیں اور مرد کو بھی جائز نہیں، عورت کو جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی مرنے والے کا سوگ منائے۔ اب یہ کوئی مسلک کی جنگ نہیں چھیڑنی، ہم نے دیکھنا لا الہ الا اللہ کیا ہے اور محمد رسول اللہ کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت اشرفی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے پہلے مجھ سے لوگ پوچھا کرتے تھے کہ دین کیا ہے، تو ساری رات میں لگا دیا کرتا تھا دین سمجھانے میں۔ اللہ بھلا کرے ان کا یہ جو محنت کر رہے ہیں دین کی، کہنے لگے انہوں نے مجھے سکھا دیا کہ ایک پیر میرا پلیٹ فارم پہ ہو، دوسرا میرا ٹرین کے اندر، اور کوئی مجھ سے پوچھے دین کیا ہے تو میں کہہ دوں گا دین اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پہ پورا کرنے کا نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ محنت ہم نے کرنی ہے، پورے عالم کے انسانوں تک پہنچانی ہے انشاءاللہ تعالی، یہ کلمہ لے کر پورے عالم میں جانا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم جماعت میں ایک دفعہ چل رہے تھے تو ایک لڑکا جو تھا وہ امریکہ سے آیا ہوا تھا وقت لگانے، وہ سیف اللہ نام تھا اس کا، پہلے نام کچھ اور تھا بعد میں سیف اللہ تھا۔
تو وہ اس نے وہاں وزیرستان میں ہماری تشکیل تھی، میں ترجمان کے انگریزی کے ترجمان کے طور پہ میں ساتھ گیا تھا جماعت کے. تو وہ ہاتھ میں جو ہے نا وہ ایک پٹسن کی ڈوری تھی، اس کے بعد رسی تھی اور اس پہ گٹھانے لگی ہوئی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ تسبیح ہے. میں نے جیب سے جلدی سے اپنی تصویر نکالی. میں کہا نہیں یہ تصویر تھوڑی ہے، یہ تصویر ہے. میں نے اپنی تصویر اس کو دکھائی. کہنے لگا دس از یور تصویر، دس از ابو ہریرہ تصویر جو میرے پاس ہے. دس بلانگس ٹو ابو ہریرہ کی سنت کے مطابق بنائی ہوئی تصویر ہے، اور جو تمہارے پاس ہے وہ موجودہ دور کی ہے. میری تو زمین نکل گئی پیروں سے. اتنا اہتمام، اتنا شوق. اور آیا کہاں سے؟ وہ دنیا کے اس کونے سے جہاں کچھ کہا نہیں جا سکتا. اندر جگہ کر لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اندر جگہ کر لے. دنیا کا ہر عمل کرنا آسان ہے. یہ پیغام ہم نے ساری دنیا کو دینا ہے. یقین مانیے تڑپتے بیرون ممالک کے بھی سفر کریں، جا کے پتہ چلے گا. ارے 10 منٹ 20 منٹ بات کریں، ایسے ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں. دکھے میں ہمیں اچھی طرح یاد ہے، وہاں میں ٹیچر نے بتایا یہاں خط کے ذریعے کہ ہمارا اسکول اسلامک اسکول ہے اور ہمارے بچوں نے کھیل نکال لیا ہے، اپنا ہی کھیل ایجاد کر لیا. کیا کہ جی ایک بچہ زمین پہ لیٹ جاتا ہے گھاس پہ، اور 2 بچے جو ہے نا اس کی ٹانگ پکڑ کے اس کو کھینچتے ہیں. جو زیادہ دیر تک برداشت کر لیتا ہے وہ بلال آف دا ڈے ہوتا ہے. اس گیم کا نام انہوں نے گیم آف بلال رکھا ہے. بلال رضی اللہ عنہ کو زمین پر گھسیٹا جاتا تھا اور چٹان رکھ دی جاتی تھی، اور وہ احد احد. یہی بچہ وہ بھی کرتا ہے جس کی ٹانگ پکڑ کے یہ لوگ بھاگتے ہیں نا کھیلتے ہیں. وہ بچہ بھی احد احد آواز لگا رہا ہوتا ہے. جب تک برداشت کر سکتا ہے تب تک برداشت کرتا ہے. جو سب سے زیادہ برداشت کرتا ہے وہ بلال آف دا ڈے کہلاتا ہے. کھیل ایسے بن گئے. اور کس جگہ پہ؟ دیار غیر میں. اللہ اہتمام فرمانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایک ساتھی بتانے کہنے لگے جرمنی کا ایک نوجوان جو ہے، کہتے ہیں ہم وہاں گئے تو وہ ہماری نصرت پہ تھا، ہمیں لے کے پھرتا تھا، لوگوں سے ملاقات کروایا کرتا تھا. تو کہنے لگے ایک دن جو ہے اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک 5 سال کا تھا اور ایک میرا خیال ہے چھوٹا تھا 4 سال کا تھا. تو وہ مرکز میں چھوڑ جاتا تھا ہمارے پاس بچوں کو، اور خود جماعت کو لے کے نصرت لے کے چلا جاتا تھا ملاقاتوں پہ. تو کہنے لگے اس دن میری خدمت تھی، بھائی امین کہنے لگے اس دن میری خدمت تھی. میں بازار گیا، میں نے بازار جا کے سوچا چلو بچے آئے ہوئے ان کے لیے بسکٹ کے ٹکی پیکٹ لے جاتا ہوں. میں جرمنی کی بات ہو رہی ہے، ذرا غور کیجیے گا. میں ٹکی پیک بسکٹ لے آیا، میں نے لا کے ان بچوں کو دی. میں نے کہا یہ آپ لوگ کھا لو. تو ان بچوں نے بڑی کراہیت کے بعد ہم لے لیا، بڑی ہیل اجت ایسے ایک دم نہیں لیا، ہیل اجت سے لیا. کافی ہیل اجت کے بعد مجھ سے جب انہوں نے بسکٹ لیے تو جیب میں رکھ لی. 5 گھنٹے بعد ان کا باپ آیا. تو جو سب سے چھوٹا والا تھا نا 4 سال کا جو تھا، وہ توتلی زبان میں نا جیب میں سے پیکٹ نکال کر بسکٹ کا باپ کو کہتا ہے کہ ابا یہ حلال ہے یا حرام ہے، میں کھاؤں کہ نہ کھاؤں؟ آپ دیکھ کے بتاؤ. چھوٹے معصوم بچوں کو بھی اس بات کی اہمیت کہاں سے آ گئی؟ دین کی عالی محنت سے. اس پر انشاءاللہ تعالی ہم نے آنا ہے، لوگوں کو لے کے آنا ہے. دین ہماری محنت، زندگی کا محنت دین کی محنت ہماری زندگی کا حصہ ہے. اس کے اندر پورے عالم کے انسانوں کو دعوت دینا، یہ اللہ پاک نے ہماری ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے لگائی ہے. انشاءاللہ پورے عالم میں کلمہ جانے کے لیے میں بھی تیار ہوں. آپ حضرات بھی نیت فرمائیے انشاءاللہ کہ کلمہ لے کے پورے عالم میں جائیں گے. جزاک اللہ خیر.